کراچی میں میرا کیس ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ایک ووٹ ہے اور پوڈریے کا بھی ایک ووٹ ہے. یہ فراڈیے ہیں، ان کی بات نہ ماننا. حکمران ہو، روک لو، پہ ڈالر روکو، تیل کو روکو، کیوں نہیں روکتے؟ سب تو بڑے رسا گیر ہیں، سب تو بڑے بدماش ہی ہیں، اور وہ اسمبلی میں آتے ہیں. یہ جمہوری نظام فراڈ نظام ہے. جاؤ جو میرا جو کرنا کر لو. خدا کی قسم ہماری نیت ٹھیک نہیں. میں کہ میری دعا لگ جانی ہوں کرم کہتا ایک منٹ ٹھہر جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، معزز مستورات، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. یہ نعرہ لگا تھا آج سے تقریباً 75-76 سال پہلے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. اور کمال کی بات ہے کہ نعرہ لگانے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا لگا رہے ہیں نعرہ، کیونکہ آج تک 76 سال میں کوئی پاکستانی یہ بات نہیں سمجھا کہ یہ نعرہ کیا لگا رہا ہوں میں. نعرہ کیا ہے؟ یہ کیا تھا؟ یہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ کیا بات کر رہا ہوں اللہ سے. سبحان ربی العظیم کیا ہوتا ہے، یا سبحان ربی الاعلیٰ کیا ہے، میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں نماز میں. شاید ہی تھوڑے سے لوگ جانتے ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں نے تو دیکھا نہیں کوئی بندہ جس کو یہ سمجھ آئی کہ کیا کہہ رہا ہوں. آج بھی وہی لوگ باتیں کری جا رہے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. کل پرسوں میں کسی سیاسی لیڈر کو دیکھا تو نعرے لگا رہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو مجھے ایک دم خیال ہے میں نہ اس کو پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ سن لگانے والے کیا کہہ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بول نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کوئی بول نہیں ہے. یہ ایک لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ زندگی ہے پیچھے. یہ خالی زبانی نہیں ہے لا الہ الا اللہ. جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ سمجھ لو ایک کانٹریکٹ ہے. کانٹریکٹ سائن کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے اور کانٹریکٹ سائن کر لیا کہ آج کے بعد میں کسی کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، میرے کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. میں سمجھوں گا اس بات کا، میں کسی سے امید نہیں لگاؤں گا، کسی پہ تکیہ نہیں کروں گا، اپنا کسی کو کچھ نہیں کہوں گا. صرف اللہ ہی سے مانگوں گا، اللہ ہی سے کہوں گا، اللہ کی بات مانوں گا اور کسی کی نہیں مانوں گا. جہاں اللہ کا حکم اور مخلوق اور خواہش ٹکرائے گی وہاں میں خواہش مخلوق کو قربان کر کے اللہ کی بات مانوں گا. یہ کانٹریکٹ سائن کیا یار. شیفز میں نوکری کرنے والوں نے شیفز کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ جناب یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ میں نے اس پہ چلنا ہے، اپنی نہیں کرنی. میں نے جو آپ فرمائیں گے وہ کروں گا. وہ کانٹریکٹ سائن کر لیا، اتنے بجے آپ نے آنا ہے، یہ لباس آپ نے پہنا ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ سارا طے ہو گیا. ہمیں یہ تو سمجھ آ رہی ہے. لیکن اپنے ایمان سے بتاؤ میرے بھائی اور میرے دوستو، کس کو یہ بات سمجھ رہی ہے کہ میں نے اللہ سے کانٹریکٹ کیا تھا کہ آج کے بعد میں کسی کو اپنا مالک نہیں سمجھوں گا، کسی کی بات نہیں مانوں گا، تیری مانوں گا، کسی کو کچھ نہیں سمجھوں گا، تجھے سمجھوں گا. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہے کہ آج کے بعد میں کسی اور کے طریقے پہ زندگی نہیں گزاروں گا، کسی اور کے طریقے پہ.
میں بال بھی کٹواؤں گا نا، اگر بال بھی کٹواؤں گا تو اس نبی کے طریقے پہ کٹواؤں گا، میں لباس پہنوں گا تو نبی کے طریقے پہ پہنوں گا، میں شکل بناؤں گا تو نبی والے بناؤں گا، میں کھانا کھاؤں گا تو نبی کے طریقے سے کھاؤں گا، میں کماؤں گا تو نبی کے طریقے سے کماؤں گا، شادی کروں گا نبی کے طریقے سے کروں گا، فوت جگہ، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ پتہ کروں گا کہ اس جو میرے پہ حال آیا ہے، جو میں کر رہا ہوں، اس کو میرے نبی نے کیسے کیا تھا، میں ویسے کروں گا۔ یہ کانٹریکٹ ہے۔ یہ میں لکھ چکا ہوں۔ اب میرے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس میں آدھی اپنی کر لوں گا، آدھی تیری مان لوں گا۔ مکہ کے لوگ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی تھی نا، لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے دنیا کے انسانوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نعرہ تھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا ایھا الناس۔ وہ صرف پاکستانیوں کو نہیں کہتے تھے کہ اے پاکستانیوں، نہیں، یا میری قوم کے لوگوں، اے میرے علاقے والوں، اے سعودی عرب والوں، نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے نبی ہیں، سارے زمانوں کے نبی ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں، پرندوں چرندوں درندوں سب کے نبی ہیں۔ تو وہ کیا نعرہ لگایا تھا انہوں نے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے دنیا کے انسانوں سنو، تم نے اگر کامیاب ہونا ہے تو کیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب بتاؤ، جو کلمہ ہم نے کلمہ پڑھا نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ کے جو کانٹریکٹ سائن کیا تھا، کیا اس کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اچھا، ہم اس وقت چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جی یہ کانٹریکٹ جو ہم نے سائن کیا ہوا ہے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو اگر تم اس کانٹریکٹ کو سائن کرنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں تمہیں عطا فرماؤں گا، تم دنیا کے بھی بادشاہ بنو گے، آخرت کے بنو گے، تم ہی اوپر رہو گے، پھر تم اوپر ہوگے، ساری قومیں نیچے ہوں گی، تم بادشاہ ہوگے، سب کوئی تمہارے محتاج ہوں گے۔ کب؟ جب تم اس کانٹریکٹ کے مطابق زندگی گزارو گے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا پروگرام کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، زندگی تو ہم گزاریں گے اپنی مرضی کی، جو ہم چاہتے ہیں وہ گزاریں گے، مگر جو اس کے ساتھ جو فیسلٹیز جو لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ہوگا، وہ ہمیں دے دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے، موٹے لفظوں میں سمجھ لو بات، موٹے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ زندگی میں گزارنا چاہتا ہوں فرعون والی، فرعون کی طرح زندگی گزاروں گا جیسا فرعون گزارتا تھا، لیکن فیسلٹیز اور مراعات میں چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام والی۔ اس طرح نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اتنی یہ موٹی بات ہے، اتنی موٹی بات ہے۔ اب جو شیفز کی مثال لے لو، جو شیفز کا کانٹریکٹ سائن کر کے کہیں جناب سیلری آپ کی 2.5 لاکھ روپے سیلری ہے، 2.5 سیلری ملے گی، گاڑی آپ کو دے دیں گے، فون آپ کو ملے گا، آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کام تو میں نے نہیں کرنا، کام تو میں نہیں کروں گا، نہ میں نے آنا ہے یہاں، میں مہینے میں 1 دفعہ آیا کروں گا، آنا بھی کوئی نہیں، میں نے کام بھی میں نے کوئی نہیں کرنا، لیکن سیلری آپ مجھے وہی دیتے رہیں، گاڑی بھی مجھے دے دیں، وہی دیں۔ تو کیا خیال ہے؟ اتنی موٹی بات نہیں سمجھ آتی ہے، لیکن اپنے ایمان سے بتاؤ، کوئی ہے اس بات سمجھنے کو تیار ہے؟ اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ، اور سمجھو مثال۔ میرا ایک کیس تھا کراچی میں میرا کیس ہے، کوئی پراپرٹی کا رولا تھا وہاں، وہ کیس ہے، میں نے وکیل کیا، وکیل کو کہا یار میرا وہ 20-25 کروڑ روپے کا کیس ہے، تو تم جا کے ذرا اسے وہ دیکھ لو۔ یہ مثال دے رہا ہوں، سچ مچ نہیں ہے، کتنے سمجھو کہ مولوی صاحب کو اتنے پیسے نہیں۔ اب میں نے وکیل کو بھیجا
کہ جی آپ کو، اس نے کہا کتنی فیس لوں گا؟ 10 لاکھ روپے فیس لوں گا، لیکن میری بیوی ساتھ جائے گی، ہم 5 اسٹار میں ٹھہریں گے، 3 دن کا یہ کام ہے، تو 1 دن جائیں گے، 1 دن عدالت میں پیش ہوں گے، 1 دن پھر وہاں موج مستی کریں گے، ادھر دیکھیں گے، سمندر پھریں گے، انجوائے کریں گے، اچھے کھانے کھائیں گے، تو آ جائیں، کوئی بات نہیں۔ 10 لاکھ روپے آپ کو فیس دے دی اور 5 لاکھ روپے آپ کو یہ عیاشی کا دے دیا، لیکن یہ کام کر کے آؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ڈن، اب چلو چلے گئے۔ اب 4-5 دن کے بعد وکیل صاحب واپس آئے، تو انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا رہا؟ انہوں نے کہا جی مزہ ہی آ گیا، مزہ ہی آ گیا جناب۔ کیا مزہ آ گیا؟ کہتے جی اتنا زبردست ہوٹل تھا یار، کمال ہے ویسے وہ 5 اسٹار ہوٹل جس میں آپ نے بکنگ کرائی تھی، A1 کھانا، اس کا صبح جو بریک فاسٹ دیتے تھے وہ کمپلیمنٹری، کمال۔ 9 کورس کا میل تھا، وہ کمال تھا۔ سمندر پہ گئے جناب، مڈاڑی گئے، آگے پھر بڑا مزہ آیا جناب، کمال ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا چلو اچھا، وہ کام کا کیا کیا؟ جی مزہ ہی آ گیا جناب، مزہ بہت ہے، جہاز بھی ایسے آپ نے بزنس کلاس کرا کے دی تھی جناب سے، جہاز میں مزے آ گئے جناب، ایسے اچھے پرفیوم اور اتنے سروسز دیے وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کام کیا کیا؟ وہ کیا کیا کہ یار سوری جس دن وہ کیس تھا نا، میں پھر رات کو چونکہ لیٹ آیا تھا تو آنکھ کھلی نہیں، تو وہ کیس تو گیا ہی نہیں، عدالت میں گیا ہی نہیں، وہ رہ گیا۔ کیا خیال ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ بات تو سمجھتے ہو میرے دوستو، یہ تو سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ جب پوچھے گا قیامت والے دن کیا کر کے آئے، وہ کہے گا جی مزے ہی آ گئے جناب، کیا زندگی تھی جناب، کیا مزے تھے، کیا آپ نے آم کھلائے اور کیا گھر دیا، کیا بیویاں تھیں، 4-5 شادیاں کی، مزے آ گئے جناب، یا اللہ کمال کر دیا۔ تو اللہ جب پوچھے گا کہ کر جس کام کے لیے بھیجا تھا کیا کر کے آئے، کہ جی کس کام کے لیے بھیجا تھا آپ نے؟ وہ تو پتہ ہی نہیں، اوئے وہ تو پتہ ہی نہیں کیا کہ آیا کدھر تھا۔ تو خدا کی قسم نہ کوئی بات سنے گا، نہ کوئی احتجاج کر سکے گا۔ جیسے یہاں سیاسی لیڈر کہتے ہیں نا کہ احتجاج کریں گے، اس سے کوئی احتجاج نہیں ہو سکے گا، نہ کوئی درخواست دی جا سکے گی، نہ جھوٹ بولا جا سکے گا، نہ فراڈ کیا جا سکے گا۔ ہمیشہ کے لیے ایک ناکام زندگی منتظر ہوگی، جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ نہ قرآن جھوٹی کتاب ہے، نہ اللہ کا نبی جھوٹا ہے، خدا پاک کی قسم۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا، ایک دم آواز آئی مدینہ منورہ میں نا، ایک دم دھماکہ ہوا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ دھماکہ کس بات کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 70 سال پہلے اللہ نے ایک پتھر جہنم میں پھینکا تھا، وہ آج اس کی تہ میں جا کے گرا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ یہ تماشا نہیں ہو رہا میرے دوستو، یہ مذاق نہیں ہے، ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے کہ کوئی بات نہیں، او خیر جو مرضی کہی جاؤ، جو مرضی کری جاؤ، جو مرضی فراڈ کری جاؤ۔ اور پتہ ہے ہمیں ہم کیا فراڈ کر رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، اور آواز لگا رہا ہوں لا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو میرے پیارو، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ نے رسوا کر کے رکھ دیا دنیا میں، خدا کی قسم ذلیل کر کے نہیں کر دیا، کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کر سکتے ہیں کچھ؟ بتاؤ، ڈالر کو روک کے دکھاؤ، پیٹرول کو روک کے دکھاؤ، حکومتیں ہمارے ہاتھ میں نہیں، مال ہمارے ہاتھ میں نہیں، معیشت آپ کے ہاتھ۔ چند لوگ آپ کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، فراڈیے، جو مرضی کہے جاؤ، ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک کہتا ہے میں پاکستان کو سری لنکا بنا دوں گا، ایک کہتے ہیں ہم تمہیں نبڑ لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، وہ سب فراڈ، سب فراڈ، اور ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم بالکل سمندر کی جھاگ کی طرح ہو گئے ہیں کہ ادھر کوئی ایک چھل آتی ادھر جاتی ہے، ایک چھل آتی ادھر جاتی ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے بتاؤ؟ ہم ہیں مجرم، خدا پاک کی قسم۔ عمران خان مجرم نہیں ہے، شہباز شریف مجرم نہیں ہے، زرداری مجرم نہیں ہے، میں ہوں مجرم، میں ہوں ڈاکو، میں ہوں لٹیرا جس نے دین کو لوٹا ہے۔ یہ تو
یہ تو پیسوں کی بات کر رہے ہیں، پیسے کیا ہوتے ہیں؟ اور میں دین لوٹ گیا، میں نے اسلام کو لوٹ لیا، میں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، میں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑی ڈکیتی کیا ہوگی کہ میں نے کانٹریکٹ سائن کر کے، اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر کے زندگی گزاری، یہودیوں والی، عیسائیوں والی شادیاں کی، ہندوؤں والی گھروں میں زندگی گزاری، سکھوں والی۔ ابھی جاؤ گھروں میں جا کے دیکھو، میرے کتنے جاننے والے، ایک کل پرسوں میں ایک جاننے والے گھر میں گیا، اندر گھستے ہی میں نے کہا یا اللہ، ابھی میں اندر ہی گیا تو یا اللہ، ادھر بھی بت پڑے، ادھر بھی بت پڑے، ادھر بھی بت پڑے، ادھر بھی بت پڑے۔ کیا کر رہے ہو میرے پیارو؟ کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ سارا مجھے لگا کہ میں کسی رام گوپال کے گھر میں آ گیا ہوں، مسلمان کے گھر میں نہیں آیا۔ گھر گھر میں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا۔ اور کہہ رہے زندگی ہے، ہاں ہم کہ جی مسلمانوں کے ساتھ جو وعدے تھے وہ پورے ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا میرے پیارو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنا پڑے گا۔ اور دوسرا، خدائے پاک کی قسم کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ کسی سیاسی لیڈر فراڈ یہ ہیں یا فراڈ کر رہے ہیں، میں یہ دل کے اندر کی تکلیف سے کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ فراڈ یہ ہیں، ان کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، چاہے کوئی ہو، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تمہارا میرا مسئلہ ہم خود حل کریں گے، میں خود ہوں مجرم، میں کروں گا حل۔ یہ کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات کی۔ بھئی حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت حکومت کر رہے ہیں، تم حکمران ہو، روک لو پہ ڈالر، روکو تیل کو، روکو، کیوں نہیں روکتے؟ روکو مہنگائی کو، تم تو بادشاہ ہو، تم روک لو مہنگائی۔ اگر تم بھی نہیں روک سکتے، اگر تم بادشاہ ہو کے مہنگائی نہیں روک سکتے، جو ایک باہر کھڑا ہے فراڈیا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حکومت دو، میں وہ روک لے گا؟ اندر والے تو روک نہیں سکتے، تم کہاں سے روک لو گے باہر سے؟ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن جھوٹ کس سے بول رہے ہیں؟ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ بدھواں دا پنڈ بونگیاں نے لٹیا سی، بدھواں دا پنڈ بونگیاں نے لٹیا سی۔ ہم بدھو ہیں، یہ لوٹنے والے بونگے ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ کیوں؟ تم ہو یہ ووٹ ڈالنے والے لوگ۔ ابھی میں ووٹ ڈالنے کے لیے دیکھا گاؤں میں، کسی گاؤں میں دیکھا ووٹ ڈالنے والے لوگ آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری طاقت ہے۔ ووٹ ڈالنے والے 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ووٹ ہوتا کیا ہے، وہ کیا پتہ ووٹ کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اپنے چوئی صاحب نے، چوئی صاحب نے میں نے 2000 روپیہ دیتا سی، انہوں نے کہا تھے مہر لایا، میں لا آیا ہوں۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں مہر لگانے لگا ہوں، اس سے کیا ہوگا، اس سے کون سا فراڈیا کے اوپر بیٹھ جائے گا، اور کون سا آدمی کس طرح دنیا کی ہماری زندگی سے کھیلے گا، پھر کیا کرے گا، اس سے کیا ہوگا، اسے کیا پتہ ہے۔ یہ جمہوری نظام، یہ فراڈ نظام ہے، یہ جمہوری نظام فراڈ نظام ہے۔ جاؤ جو میرا جو کرنا کر لو۔ ایک آدمی کو اپنی ہوش نہیں ہے، وہ کوک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ آئس لے کے بیٹھا ہوا ہے، اسے اپنا پتہ نہیں وہ ووٹ کیا ڈالے گا، کس کو ووٹ دوں۔ کیا خیال ہے؟ یہ نظام ہی فراڈ ہے، جھوٹ، کیونکہ یہ ہے ہی نہیں نظام، ہو سکتا ہی نہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ایک ووٹ ہے اور پوڈریے کا بھی ایک ووٹ ہے۔ کوئی عقل سمجھ آتی ہے بات کی؟ کیا خیال ہے؟ اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت فراڈ ہے، جمہوریت کچھ جمہوریت شموریت نہیں۔ ووٹ دینے والا کہ جو ووٹ دے گا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی کس بات کی تھی؟ کس بات پہ اپنا سر کٹوا دیا، کس بات پہ سارا خاندان ذبح کرا دیا تھا، کس بات پہ دودھ پیتے بچے ذبح کرائے تھے؟ کہ ووٹ اس کو نہیں دینا جو فاسق اور فاجر ہے۔ آج ووٹ لینے والے کون سے ہیں؟ جتنوں کو میں جانتا ہوں، مجھے تو کوئی یاد نہیں کہ کوئی میں کہوں کہ یار یہ بہت نیک آدمی، یہ ہم ہیں، یہ تم ہو، میں ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حکمرانوں کو کچھ نہ کہو، تو تم ہو، یہ تو اصل میں ہوں۔ کیا مطلب
ایک آدمی سے پوچھا جائے گا، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا رہا، 60 سال نماز پڑھتا رہا اور اس کو نماز آتی ہی نہیں، یقین 60 سال بعد سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کیا پڑھ کے آئے ہیں، یہ کیا تھا؟ وہ کہے گا جی میں تو جو آتی تھی پڑھتا رہا۔ یہ ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ باقی سارے کام تو سیکھ لیے تھے آپ نے، یہ کیوں نہ سیکھا؟ اور دین نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ مونچھیں کتنی کٹوانی ہے، داڑھی کتنی کٹوانی ہے، لباس میں کف کس طرح کے ہونے چاہیے یہ بتایا دین نے، کالر کس طرح کا ہو یہ بتایا ہے دین نے، کوئی بات تو چھوڑی نہیں۔ تم نہ پتہ کرو تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ نہیں چلنی بات کہ میں یہ تھوڑے دن کی بات ہے، ہم تو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، تو تھوڑے دن کی بات ہے نہ، بھی چلو اچھے حالات ہوئے تو چلو برے ہی صحیح، مسئلہ تو آخرت کا ہے، بنے گا کیا آخرت میں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ کیا آگے آیت کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت جھوٹ نہیں ہے کہ جب تم اللہ کے حکموں سے منہ پھیر لو گے تو سب سے پہلا تم پہ عذاب یہ آئے گا کہ اللہ تمہاری معیشت کو جس طرح روئی دھنکتے ہیں نا، دھن کا دھنک کے رکھ دے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن تم اندھے اٹھائے جاؤ گے۔ جھوٹ نہیں ہے یہ کوئی ایسے کامیڈی نہیں ہو رہی کہ ایسے ہی بتایا ہے اللہ نے۔ وہ کہے گا یا اللہ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، یا اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھی، یہ کیا ہوا مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا کچھ؟ یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، پڑھ لو۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی سخت گلاں کر دیں تسی، یار مولوی صاحب بڑی سخت گلاں کر دیں، اور میں سخت نہیں کرتا، جاؤ پڑھو قرآن میں۔ وہ کہے گا یا اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، یہ اندھا کیسے ہو گیا؟ تو اس سے کہا جائے گا جب دنیا میں تمہارے سامنے میرے احکامات آیا کرتے تھے، میرے حکم آیا کرتے تھے، تم آنکھیں موڑ لیا کرتے تھے، آج ہم نے تم سے آنکھیں پھیر لی، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کچھ نہیں کر سکو گے، یہ دن آنے والا ہے، یہ دن آنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے، جو اللہ کے نبی شفیق ہیں، اللہ کی ذات کریم ہے، پھر بھی بتایا کہ یہ کر لیا کرو۔ خدا کی قسم قربان جائیں، نبی کی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھا کے چلے گئے۔ ایک دعا بتائی اللہ کے نبی نے کہ یہ پڑھا کرو، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اے اللہ میرے ہر کام کا انجام بہترین کر دے، میرے ہر کام کا انجام، میں غلط کروں چاہے جو مرضی کروں تو اس کا انجام اچھا کر دے، اور مجھے دنیا کی ذلت، اجرنا من خزي الدنیا، دنیا کی ذلت و عذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اور حدیث میں لکھی ہے یہ بات کہ جو اس دعا کو کثرت سے پڑھتا رہے گا اللہ اسے دنیا میں رسوا نہیں کرے گا، وہ دنیا میں ذلیل نہیں ہوگا، آخرت میں عذاب سے بچ جائے گا۔ اور اگر دنیا میں کوئی ایسا فتنہ آئے گا تو اللہ اس فتنے کے آنے سے پہلے اس کو واپس بلا لے گا، یہ اس کا حصہ نہیں بنے گا، یہ دجال کا فتنہ نہیں دیکھے گا، یہ نافرمانی کے فتنے نہیں دیکھے، چلا جائے گا پہلے۔ چھوٹی سی دعا بتائی کہ یہ پڑھ لیا کرو۔ اب دعا کون پڑھے؟ دعا پڑھے گا کون؟ جس کو یقین ہوگا کہ اس دعا میں کچھ ہے۔ میں پچھلے
پچھلے سے پچھلے جمعے یہاں پہ جمعہ نہیں تھا تو میں جمعہ پڑھانے کے بعد گیا تھا، تو لوگ اتنی بڑی مسجد تھی تو لوگ جب جمعے کی بات شروع ہوئی 20 منٹ بات ہوئی تو ایسے چند لوگ آگے بیٹھے آگے، تو جب جمعے کا ٹائم نماز کھڑی ہونے لگی تو لوگ آگے، تو میں نے ان کو کہا ظالموں تمہارے پاس 20 منٹ بھی نہیں ہے ایک جمعے کے آگے کوئی اللہ کی بات ہی سن لو؟ جب تمہارا یہ حال ہو جائے گا کہ تم اللہ کے لیے 20 منٹ نکالنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا تو کیا توقع کرتے ہو اللہ سے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تمہاری بات تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں، اللہ کے تمہارے پاس ٹائم نہیں، اللہ تمہارے لیے فارغ نہیں بیٹھا ہوا کیونکہ تم سن ہی نہیں رہے بات، تمہارے پاس وقت نہیں، نہ تمہیں پتا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ میں بتایا نا کہ اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بالکل جانوروں کی طرح ہو گئے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ یہ جو گاؤں میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ جو ایم پی اے ایم این اے یہ جو کھڑے ہوتے ہیں، اور جا کے دیکھو صحیح ان کی زندگیاں، کسی سے پوچھ کے دیکھو یہ کون ہے، وہ کہیں گے سب تو بڑے ڈاکو ہیں نہیں تھے، سب تو بڑے رسا گیر ہیں، سب تو بڑے بدماش ہی ہیں، اور وہ اسمبلی میں آتے ہیں۔ کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے، میری وجہ سے، کیونکہ ہمیں شعور ہی نہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ کیوں شعور کیوں نہیں ہے؟ ہم بات سن بھی نہیں، نہ پڑھ رہے ہیں، بتاؤ، نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، نہ کسی ایسے کی بات سنتے ہیں۔ اوئے میرے دوستو، جاگ کے زندگی گزارو، میرے بھائیو، جاگ کے زندگی گزارو خدا کے لیے۔ یہ زندگی اس طرح آنکھیں بند کر کے گزارنے کی نہیں ہے، یہ جاگ کے زندگی گزارنے کی ہے۔ میں ایک دفعہ دنیا میں آیا ہوں، دوبارہ نہیں آنا، یہاں دوبارہ نہیں آنا، یہ ایک ون اینڈ دا لاسٹ اینڈ دا فائنل چانس ہے۔ جو قبر میں چلا جائے گا وہ پھر کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہو گیا جو ہونا ہے، سپلی نہیں آنی، یعنی کہ چلو نیکسٹ ٹائم کر لیں گے جی، اس دفعہ غلطی ہو گئی ہے، اس دفعہ غلط ہو گیا جناب، نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو صحیح کر کے آئیں گے، ایسا نہیں ہونا بھائیو، ایسا نہیں، ایک ہی چانس ہے۔ اور زندگی خدا کی قسم اتنی سپیڈ سے گزر رہی ہے، یہ قیامت کے نزدیک حدیث میں آتا ہے نا، قیامت کے نزدیک زندگی تیز ہو جائے گی۔ یار روز جمعہ آ جاتا ہے، روز جمعہ آ جاتا ہے، روز مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی بڑی عید گئی تھی، پھر بڑی عید آ گئی، پھر وہ بھی حج آیا تھا، حج چلا گیا، حج آیا، رمضان آتا ہے، رمضان چلا جاتا ہے، ایک دڑ 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 ہو رہا ہے، لمبا نہیں ہے یہ۔ ہم تو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ لیڈر آ گیا، وہ چلا گیا، یہ مہنگائی آ گئی، اور بابا آگے سمجھو کیا ہونے والا ہے، آگے سمجھو خدا کے لیے۔ اور سیاستدانوں، اور مرنے والے ہو ظالموں، تمہیں موت آنے والی ہے، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کس یقین سے جھوٹ بول رہے ہو، کس امید پہ جھوٹ بول رہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی سن نہیں رہا۔ یہاں ویڈیو لیک ہو رہی ہیں، اس فلانے کی ویڈیو لیک ہو گئی، فلانے کی لیک ہو گئی، اور چھوڑو اس بات کو، ان قریب تمہاری ویڈیو تمہیں دکھائی جائے گی، سب ریکارڈنگ دکھائی جائے گی کہ آئیں ذرا بھائی جان، اب بتاؤ کس کو دھوکہ دو گے؟ یہاں تو دے لو گے، وہاں کس کو دھوکہ دو گے؟ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ اللہ کا واسطہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ساری قوم سے میں درخواست کرتا ہوں، خدا کے لیے، ہمارا خدائے پاک کی قسم کوئی حل نہیں ہے سوائے توبہ کے، خدائے پاک کی قسم کوئی حل نہیں ہے سوائے توبہ کے۔ اللہ سے معافی مانگ لیں، ہٹ جائیں۔ اور توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ یہ ہوتی ہے کہ آج میں اللہ سے جس بات سے معافی مانگوں پھر کل وہ نہیں کروں گا، یہ ہے مطلب اس کا۔ یہ نہیں کہ توبہ بھی کری جاؤ تو کری بھی جاؤ، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ یہ کرو کہ یا اللہ تیری نافرمانی میں زندگی گزار دی ہے، یار میں کس کس نافرمانی کا تذکرہ کروں آپ سے؟ آپ کو نہیں بس سمجھ آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں نافرمانی؟ وہ ایک عورت نے مجھے کہا نا کہ بھجن اللہ نے تو کوئی ادا پسند آنی ہے۔ اللہ کو کوئی ادا پسند نہیں آنی میرے دوست، ایسی کوئی ادا پسند نہیں آنی جو نافرمانی کرتے ہیں، ان کی کوئی ادا پسند نہیں آنی، یاد رکھنا۔ یہ دھوکہ نہیں ہو رہا، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ نیک لوگوں کی کوئی ادا پسند آئے گی۔ وہ امام صاحب کا واقعہ لکھا ہوا ہے نا کہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا تو امام صاحب اللہ کے سامنے جب پیش ہوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا، خواب کا دلیل نہیں ہوتا، خواب ہے، اکثر لوگ تو خواب پہ بڑا
کل مجھے کسی خاتون کا فون آیا کہ سر آپ اپنا صدقہ دے دیں. میں کہا کیوں؟ کہ جی میں نے آپ کے بارے میں برا خواب دیکھا. میں کہا رہنے دے دو اپنا خواب, یہ خواب خوب ایسے ہی ہوتے ہیں. خواب جس کا سچا ہوتا ہے نا وہ بھی سن لو, ایمینہ خوابوں کے پیچھے نہ جایا کرو. خواب سچا اس کا ہوتا ہے جو 100% اللہ کا فرما بردار ہے, 100%. وہ جو خواب ان کو آتے ہیں نا وہ سچے ہوتے ہیں. آپ کے میرے خواب سچے سچے کوئی نہیں ہے, یہ ایویں ہمارے خیالات ہیں. تو ہم اس میں سمجھ ہوتے ہیں کہ میں خواب دیکھ لیا. کیا خواب دیکھ لیا تم نے؟ کچھ خواب شب نہیں. حقیقت کی زندگی پہ آؤ. حقیقت کی زندگی کیا ہے؟ حقیقت کی زندگی یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میں کون سی نافرمانی کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, سب پتہ. کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ بتاؤ. کس کو نہیں پتا کہ نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ کس کو پتا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ فراڈ کرنا, دھوکہ دینا, لوگوں کو ذلیل کرنا یہ گناہ نہیں ہے؟ کس کو پتا ہے؟ شراب پینا, زنا کرنا, موٹے موٹے گناہ. ان موٹے موٹے گناہوں کو چھوڑنا ہے, کرنا کچھ بھی نہیں, ان کو چھوڑنا ہے بس. آج کے بعد زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو. خدا کی قسم اگر پاکستان کے صرف پاکستان کے لوگ ایک بات طے کر لے, ایک بات کہ جھوٹ نہیں ہم نے بولنا, میرے سے لکھوا لو اسٹامپ پیپر پہ, جو چاہو گے وہ ہوا کرے گا, جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو. ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ ہو جائے, مگر جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا, یہ نہیں چھوڑنا. یہ کیسے ہوگا؟ تم کسی کو ذلیل کرو, لوگوں کو ذلیل کرو, رسوا کرو, لوگوں پہ جھوٹے الزام لگاؤ اور تم خود عزت سے رہو, اور یہ نہیں ہو سکتا, اور نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. یہ سسٹم اللہ نے بنائے ہوئے ہیں, یہ ایس او پیز اللہ کے ہیں, ان کو نہیں بدلا جا سکتا. لوگوں کو رسوا کرنے والا, لوگوں کو ذلیل کرنے والا, لوگوں پہ بہتان لگانے والا, لوگوں کی چغلیاں غیبتیں کرنے والا دنیا میں عزت سے نہیں رہ سکتا. یہ نہیں ہو سکتا, نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. جھوٹ بولنے والا دنیا میں عزت نہیں پا سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. نماز نہ پڑھنے والا برائی سے نہیں بچ سکتا, بے نمازی برائی سے نہیں بچ سکتا, نہیں بچ سکتا, نہیں بچ سکتا. اس میں کیا ایسی کوئی عجیب بات کر رہے جو سمجھ نہیں آ رہی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ کوئی نہیں جانتا. کتنی مزے کی بات ہے, کیسی مزے کی بات. یہ مجھے کس لیے خیال ہے, کل میں نے ایک لیڈر کو دیکھا جو نعرے لگوا رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, اور 100% فراڈیا. میں نے کہا میں کوئی ظالم, تم کیا کہہ رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں, اور نیچے سے لوگ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ پہ زندگی آ جائے اور ہم دنیا میں رسوا ہو جائیں, یہ تو پھر اللہ کی نہیں ہے, ایک آیت پھر کسی اور کی ہے, یہ بھگوان کی ہے, پھر اللہ کوئی نہیں ہے. کہ میں لا الہ الا اللہ زندگی گزاروں اور دنیا میں ذلیل ہوں, پھر اللہ ہے ہی نہیں, نعوذ باللہ. کمال کرتے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہو اور میں دنیا میں رسوا ہوتا پھروں؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. توبہ کرو, توبہ کرو, حکمران بھی توبہ کریں, ہم بھی توبہ کریں, سب توبہ کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ لانا ہے. اور نیت تو کرو یار, نیت تو ایک دل سے کہو. ہماری نیت بھی ٹھیک نہیں ہے,
خدا کی قسم ہماری نیت ٹھیک نہیں. بس چلو. کیوں؟ میں نے کہا, ایک آدمی نے مجھے کہا, انہوں نے کہا بٹ صاحب ماشاء اللہ میں نیا تبلیغ میں کہا آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہو گیا یار, ماشاء اللہ بڑے آپ زبردست ہو گئے, ہمارے لیے بھی دعا کریں. میں کہا دعا کر دوں؟ کہتے جی کر دیں. میں کہا میری دعا لگ جاتی ہے. میں کہا میری دعا لگ جانی ہوں, کرم؟ کہتا ہے کہ میں ٹھہر جاؤں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یہاں بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہوں, یہ میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آپ سے. ہماری نیت نہیں ٹھیک ہونے کی. اگر ہم نیت کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے فیصلے کر دے گا. آج سارے نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں, مانگیں گے انشاءاللہ بھی ہولی. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا